ایک ہم جماعت مولوی مصطفیٰ بن مولانا سید احمد دہلوی صدر مدرس دیوبند نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ جب میں دہلی وطن پہنچا تو یہ وہ زمانہ تھا جب جمنا میں بہت بڑا سیلاب آیا اور جمنا کے کنارے 6 قبرستان تھے تو ان میں بہت سی قبریں بہہ گئیں۔ ایک قبر جو ٹوٹی تو اس کی مٹی بہہ گئی اور اس کی لاش نمایاں ہوگی۔ یہ پانی تو ہٹ گیا لیکن وہ لاش رکھی ہوئی تھی۔ مولوی مصطفیٰ کا بیان ہے کہ اس لاش کے دیکھنے کے لیے آس پاس بہت سے دھوبی جو کپڑے دھو رہے تھے وہاں آ کر جمع ہو گئے، اور شہرت جو ہوئی تو شہر سے بھی لوگ آئے۔ اس کی کیفیت انہوں نے یہ دیکھی کہ اس لاش کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا میٹھا ہوا تھا، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد ڈنک مارتا ہے۔ جب ڈنک مارتا ہے تو لاش یکدم لرز جاتی ہے اور ایک رنگ آتا ہے اور ایک جاتا ہے، اور کئی منٹ بعد لاش اصلی حالت پر آتی ہے۔ جب اصلی حالت پر آئی پھر اس نے ڈنک مارا، پھر اسی طرح لرز گئی۔ یہ انہوں نے تماشا دیکھا۔ اس دوران ایک دھوبی نے اس لاش پر رحم کھا کر ایک کنکری کانی زور سے کیڑے کو ماری۔ وہ کنکری کیڑے کے تو نہیں لگی لیکن کیڑے کے پاس جا کر گری تو ایک دم اچٹ کر کیڑا اٹھا اور اس دھوبی کی پیشانی پر آ بیٹھا اور اسے ڈنک مارا، اور ڈنک مار کر پھر وہیں اس لاش کے اوپر جا بیٹھا۔ مولوی مصطفیٰ صاحب کا بیان ہے کہ وہ دھوبی چلا آ اور اس نے کہا کہ کچھ عجیب قسم کی آگ میرے اندر ہے کہ نہ میں کہہ سکوں کہ سانپ نے کاٹا، نہ یہ کہہ سکوں کہ بچھونے کا نام، نہ یہ کہ سکوں کے آگ جا کہہ چھ نہیں سکتا کہ وہ کسی قسم کی گرمی ہے، مگر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ میں ہزاروں بچھو میں پڑے ہوئے ہیں جو ڈال تک مار رہے ہیں۔ خیر اس کے ہاتھ وغیرہ باندھ دیے گئے۔ اب من بدستور ہے تو مولوی مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، میں نے سمجھا کہ یہ کیڑا کوئی عالم مادی کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی عذاب خداوندی ہے جو اس میت پر ہے، تو بجائے اس کے کہ اسے کنکر مارتا میں نے اس میت کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ اس کے علاوہ کچھ قرآن شریف کی آیتیں اور سورتیں جو مجھے یاد آئیں۔ جو میں پڑھتا جاتا تھا وہ کیڑا مزحمل مرعو ہوتا جاتا ہے۔ تقریباً آدھے گفتہ میں نے تلاوت کی، وہ کیڑا متحمل ہو کر ایسا رہ گیا جیسے راکھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس میت کو دفن کر دیا، اور وہ دھوبی 2-3 دن زندہ رہا اور یہ کہتا تھا کہ میں اپنے کرب و بے چینی کا بیان نہیں کر سکتا۔